K2 नाम है उस सरकश पहाड़ का जिसकी अजमत और हैबत का नज़ारा करने के लिए पूरी दुनिया से हज़ारों सयाह और कोह पैमा हर साल पाकिस्तान का रुख करते हैं। K2 वो संगदिल हसीना है, हज़ारों उशाक जिसके दीद की हसरत लिए ही इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। K2 नाम है उस शम्मा का जिसके तवाफ़ की आरज़ू में उशाक के दर्जनों काफ़िले उसके कदमों यानी बेस कैंप पा बैठते हैं। सिर्फ चंद खुश नसीबों को इसमें बारियाबी मिलता है और उनमें से एक आध ही को वसल की लज़्ज़त यानी K2 को तस्खीर करने का शर्फ हासिल होता है। कभी कोई आशिक़ सादिक़ इस संगदिल संगलाख हसीना को इतना भा जाता है कि वो उसे हमेशा के लिए अपने सफ़ेद दामन में समेट लेती है। अब तक 96 परवाने इस शम्मा के गिर्द तवाफ़ करते जल कर राख हो चुके हैं, मगर जितने जाते हैं उससे ज़्यादा उनकी जगह लेने पहुँच जाते हैं। सबिक चराग के परवाने होना चाहते हैं, अजीब लोग हैं दीवाने होना चाहते हैं, मगर कोह पैमाई तो काम ही दीवानों का है। दुनिया का ऐशो आराम तज कर लाखों डॉलर खर्च करके अपनी सेहत और सलामती खतरे में डालकर पहाड़ों को तस्खीर करने निकल खड़ा होना नॉर्मल इंसानों का काम नहीं होता। आज जहानुमा में हम आपको K2 की दास्तान सुनाने जा रहे हैं। दिल थाम के रहिएगा क्योंकि जो भी इस सरकश हसीना का तस्करा सुन ले वो इसका दीवाना बन जाता है। हम आपको बताने जा रहे हैं K2 की दरियाफ्त की कहानी। K2 को नाकाबिले तस्खीर कब और क्यों करार दिया गया, K2 में आखिर ऐसा क्या है जो उसे इतना ख़तरनाक बनाता है, K2 की तस्खीर के कितने रास्ते हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा इस्तेमाल होता है, K2 से जुड़े चंद बड़े हादसों का अहवाल, K2 सर करने वाले चंद पाकिस्तानी कोह पैमाओं से तारुफ। तो आएँ जामे जहानुमा में झांक कर देखते हैं K2 की दास्तान। 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी की दरखास्त पर ब्रिटिश आर्मी के कुछ सर्वेयर्स और ऑफिसर्स उस खतरनाक और पुरस्कार मुहिम पर निकले जिसे दुनिया ग्रेट ट्राइगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। 1801 में शुरू होने वाली ये मुहिम मुख्तलिफ अफसरों की क़ियादत में मुख्तलिफ इलाकों में 70 बरस तक जारी रही। 1856 में इस मुहिम की एक अहम शाख की क़ियादत लेफ्टिनेंट थॉमस जॉर्ज मंटगमरी के हाथों में थी। क्रॉकरम रेंज के बेशतर इलाके उस वक्त तिब्बत की अमलदारी में थे और अंग्रेज़ों को वहाँ आज़ादाना रसाई हासिल न थी। मंटगमरी ने कुछ हिंदू पंडितों को सर्वे के ज़रूरी आलात की तरबियत मुहैया की और उन्हें बुद्ध भिक्षुओं के भेस में तिब्बत भिजवा दिया। इन पंडितों की मदद से मंटगमरी ने यह सर्वे मुकम्मल किया। अपनी आसानी के लिए मंटगमरी ने सर्वे में पहाड़ों की निशानदेही K1, K2 यानी क्रॉकरम 1-2 जैसे नामों से की, मगर बाद में मकामी आबादी से इन पहाड़ों के नाम पूछकर उन्हें तब्दील कर दिया। मसलन K1 अब मेशर ब्रह्म कहलाता है, मगर K2 एक तो बहुत दूर उफ्तादा था, दूसरा उसकी चोटी अक्सर बादलों से ढकी रहती थी, तीसरे उस तक जाने का कोई बाकायदा रास्ता नहीं था, तो मकामी आबादी इस पहाड़ से शनासा ही नहीं थी। यूं K2 ही रहा। अब इसे मकामी ज़ुबान में चोगोरी और चीनी में चोगैर के जो नाम दिए गए हैं ये बहुत बात के हैं। इटली के मशहूर कोह पैमा और मुसन्निफ फॉस्को मोरेनी के अल्फाज में K2 इंसानों से मानूस होने की कोई कोशिश भी नहीं करता। ये सिर्फ चट्टानों, पत्थरों, बर्फ, तूफानों और पाताल का एक मजमुआ है। ऐसे संगदिल पहाड़ के लिए K2 ही मुनासिब नाम है। दरियाफ्त के कई बरस बाद तक K2 तक इंसानों की रसाई ना हो पाई। 1892 में सर मार्टिन कॉनवे एक मुहिम की क़ियादत करते हुए कनकॉर्डिया तक पहुंच गए। कनकॉर्डिया वो मकाम है जहां बाल्टोरो ग्लेशियर और गॉडविन ऑस्टन ग्लेशियर का मिलाप होता है। मार्टिन कॉनवे की ये दरियाफ्त K2 का बेस कैंप करार पाई। K2 को तस्खीर करने की पहली बाकायदा कोशिश 1902 में हुई। ऑस्कर एकिंस्टन की क़ियादत में यूरोपीय मुहिमजुओं की टीम मकामी आबादी के ताउन से 14 दिन की तवील मुसाफत के बाद K2 बेस कैंप तक पहुंची। 5 जान गुसल कोशिशों के बाद ये कोह पैमा 6500 मीटर तक जाने में कामयाब रहे, मगर मौसम की सरकशी के सबब उन्हें वापस लौटना पड़ा। आज से 122 बरस पहले बगैर कोह पैमाई के जदीद आलात, बगैर ऑक्सीजन और GPS सिस्टम के इतनी बुलंदी तक पहुंच जाना बहुत बड़ा कारनामा था। मगर इससे भी बड़ा कारनामा ये था कि एलिस्टर क्राउले के अल्फाज में कोई भी इंसान या जानवर इस मुहिम के दौरान जख्मी तक न हुआ। उनकी इस मुहिम का दूसरा फायदा ये हुआ कि अब आने वालों के पास ऊपर जाने के लिए कम से कम एक रास्ता मौजूद था। 7 बरस बाद उस वक्त के मशहूर कोह पैमा प्रिंस लोइडी अमीडियो, जिनका लकब ड्यूक ऑफ एब्रूजी था, K2 की तस्खीर का ख्वाब आंखों में सजाए गिलगित बल्तिस्तान पहुंचे, मगर ये सिर्फ 6250 मीटर तक ही पहुंच पाए। उन्होंने जिस रास्ते का इंतखाब किया वो एक तंग और ख़तरनाक ढलवान वाली घाटी थी जिसे अब उनकी याद में अब्रूजी स्पर या अब्रूजी रिज कहा जाता है। मुतबादल रास्ता तलाश करने में नाकामी पर ड्यूक ने ऐलान किया कि K2 नाकाबिले तस्खीर है और उसे कभी सर नहीं किया जा सकेगा। दिलचस्प बात यह है कि अब K2 तस्खीर करने वाले तमाम कोह पैमा ड्यूक के दरियाफ्त करदा रास्ते यानी अब्रूजी रिज ही का इस्तेमाल करते हैं। K2 की चोटी तक पहुंचने के कई एक रास्ते हैं, मगर कोह पैमाओं की अक्सरियत यानी 75% कोह पैमा जनूब मशरकी रास्ते का इंतखाब करते हैं जिसे अब्रूजी रिज या अब्रूजी स्पर कहा जाता है।
ابروزی ریچ کا باقاعدہ آغاز 5400 میٹر کی بلندی پر ہوتا ہے۔ اس پر بعض مقامات پر ڈھلان بہت زیادہ اور تقریباً 45 درجے کے زاویے پر ہے۔ اس راستے پر کچھ مشہور اور خطرناک مقامات میں سے ایک ہاؤس چمنی ہے۔ یہ 100 فٹ سے کچھ زیادہ بڑا ایک چٹان کا ابھرا ہوا حصہ ہے۔ اسے عبور کرنے کے لیے بہت ایڈوانس سکلز کی ضرورت ہے۔ ہاؤس چمنی سے کچھ آگے سیاہ اہرام یا بلیک پیرامڈ آتی ہے۔ یہ تقریباً 2000 فٹ لمبی گرینائٹ کی دیوار ہے جس کا ایک ابھرا ہوا حصہ اہرام مصر جیسا دکھائی دیتا ہے۔ اسے پار کرنا کوہ پیماؤں کے لیے بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ راستے کے اس حصے میں تقریباً بالکل عمودی برف کی دیوار پہ چڑھنا ہوتا ہے جہاں ذرا سی غلطی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ سیاہ اہرام کے بعد شولڈر یا کندھا نما جگہ آتی ہے جو اگرچہ زیادہ مشکل نہیں ہے، مگر یہیں سے K2 کی چوٹی سے پہلے آنے والے خوفناک باٹل نیک کا آغاز ہوتا ہے۔ باٹل نیک دراصل ایک تنگ اور خطرناک گھاٹی نما راستہ ہے جس کے اوپر برف کے بڑے بڑے تودے، جنہیں سیریکس کہا جاتا ہے، تقریباً ہوا میں معلق ہوتے ہیں۔ کسی کوہ پیما کی چھوٹی سی غلطی یہاں تودوں کے گرنے یا ایوالانچ کا سبب بن سکتی ہے۔ 2008 کے خوفناک حادثے کی وجہ بھی ایک سیرک کا گر جانا تھی۔ اس کے بعد اگلے 4-5 سال چوٹی تک پہنچنا ممکن نہیں رہا تھا۔ باٹل نیک کو اس بنا پر ابروزی سپر ہی نہیں بلکہ پورے K2 کا خطرناک ترین حصہ مانا جاتا ہے۔ ڈیوک آف ابروزی کے K2 کو ناقابل تسخیر قرار دیے جانے کے بعد 1938 تک کسی نے اسے سر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ 1938 میں امریکی مہم جو چارلس ہوسٹن کی زیر قیادت ٹیم ابروزی ریچ ہی کے ذریعے 8000 میٹر تک پہنچ گئی، مگر سامان رسد کی کمی اور موسم کی شدت نے انہیں مہم ترک کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس سے اگلے برس ایک اور امریکی ٹیم جرمن ایجاد مہم جو فرٹز ویزنر کی سرکردگی میں K2 آئی اور چوٹی کے 200 میٹر تک پہنچ گئی، مگر اسی وقت ایک خوفناک حادثے میں 4 کوہ پیما جان کی بازی ہار گئے۔ K2 ناقابل تسخیر ہی رہا۔ چارلس ہوسٹن مگر ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ 1953 میں وہ ایک اور ٹیم کو لے کر پھر کنکارڈیا آن پہنچے۔ اس بار وہ اور ان کی ٹیم 10 روز تک 7800 میٹر کی بلندی پر پھنسی رہی، مگر اوپر جانے کی کوئی صورت نہ بنی۔ ایک معروف کوہ پیما اور جغرافیہ دان آرٹ گلکی اس دوران بیمار پڑ گئے اور بعد ازاں انتقال کر گئے۔ K2 پر جان کی بازی ہار دینے والوں کی یادگار گلکی میموریل انہی کے نام پر K2 بیس کیمپ کے قریب بنائی گئی ہے۔ اپنی دریافت کے 98 برس تک ناقابل تسخیر رہنے والے K2 کو بلافر 2 اطالوی کوہ پیماؤں لینو لیسٹیلی اور کیمپیگنونی نے 1954 میں سر کر ہی لیا، مگر کوہ پیمائی کی تاریخ میں یہ ایک بدنام مہم گردانی جاتی ہے۔ پاکستانی کوہ پیما کرنل عطا اللہ، پاکستانی پورٹر امیر مہدی، 2 اطالوی الڈیٹو ڈیسیو اور والٹر بونیٹی بھی اس مہم کا حصہ تھے۔ یہ امیر مہدی اور والٹر بونیٹی کی دلیرانہ کوشش کی بدولت ممکن ہوا کہ لیسٹیلی اور کیمپیگنونی چوٹی پر پہنچ پائے۔ بونیٹی اور مہدی 8100 میٹر کی بلندی تک دونوں اطالویوں کے لیے آکسیجن سلنڈرز لے کر آئے، مگر اس کا صلہ انہیں یوں ملا کہ لیسٹیلی اور کیمپیگنونی نے ان کے آنے سے پہلے اپنا کیمپ اوپر شفٹ کر لیا تھا اور انہیں بس یہ کہا گیا کہ جاتے ہوئے سلنڈر وہیں چھوڑ جائیں۔ بونیٹی اور مہدی کو یہ رات 8100 میٹر کی بلندی پر کھلے آسمان کے نیچے طوفانی ہواؤں اور برفباری میں بسر کرنا پڑی۔ دونوں بچ تو گئے مگر مہدی کئی ماہ تک ہسپتال داخل رہے اور ڈاکٹروں کو ان کے دونوں پاؤں کے پنجے فراسٹ بائٹ کی وجہ سے کاٹنے پڑے۔ ڈیسیو اور کیمپیگنونی اس سنگدلی اور سفاکی کے باوجود اٹلی کے قومی ہیروز بن گئے۔ بہت بعد میں یہ انکشاف ہوا کہ کیمپیگنونی نے اس ڈر سے کہ کہیں کم عمر بونیٹی ان سے آگے نہ نکل جائیں، کیمپ اوپر منتقل کیا تھا۔ اس مہم کے 23 سال بعد یعنی 1977 میں جاپانی کوہ پیماؤں کی ایک ٹیم اچیرو یوشیزاوا کی قیادت میں K2 ایک بار پھر سر کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اشرف امان اس ٹیم کے پاکستانی ممبر تھے۔ یوں وہ پہلے پاکستانی بنے جو K2 سر کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد K2 پر آنے والے مہم جوؤں کی تعداد اور کامیابی کا تناسب بڑھتا چلا گیا۔ چیک کلائمبر جوزف وہ پہلے کوہ پیما بنے جس نے 2 بار K2 کو سر کیا۔ پولش کلائمبر وینڈا 1986 میں K2 سر کرنے والی پہلی خاتون کوہ پیما بن گئی۔ 2004 میں اسپینش کلائمبر کارلوس 65 برس کی عمر میں K2 سر کرنے والے معمر ترین کوہ پیما بنے۔ 2014 میں پہلی پاکستانی ٹیم نے K2 سر کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس سے قبل K2 سر کرنے والے پاکستانی کلائمبرز کسی نہ کسی انٹرنیشنل ایکسپیڈیشن کے ممبر ہوتے تھے۔ 2018 میں ایک اور ریکارڈ قائم ہوا جب ایک ہی سیزن میں 62 کوہ پیما K2 تسخیر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 2022 ایک اور تاریخی برس تھا جب سمینہ بیگ اور نائلہ کیانی چند گھنٹوں کے وقفے سے K2 سر کرنے والی پہلی اور دوسری پاکستانی خواتین بن گئیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب 2 پاکستانی خاتون کوہ پیما کسی مہم کا حصہ تھیں اور پہلی بار ہی دونوں تاریخ رقم کرنے میں کامیاب رہیں۔ سمینہ بیگ اس سے بہت پہلے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر چکی تھیں۔ وہ واحد پاکستانی کوہ پیما ہیں جنہیں دنیا کی 7 بلند ترین چوٹیاں مسخر کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ لیکن اس برس K2 سر کرنے والی ایک اور خاتون بھی تھی، یعنی لبنان نژاد سعودی خاتون نیلی عطا، جو کہ K2 سر کرنے والی پہلی عرب خاتون ٹھہری۔ 2024 میں جاپانی خاتون کلائمبر ناوکو واتانابی 3 مرتبہ K2 تسخیر کرنے والی پہلی خاتون کوہ پیما بن گئی۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ K2 کا سفر آسان ہوا ہے۔ اس پورے عرصے کے دوران K2 پر خوفناک حادثے ہوئے ہیں جن میں درجنوں مہم جو اپنی جان سے گئے۔
1986 وہ برس تھا جب K2 سر کرنے کی کوشش میں 13 کوہ پیما اپنی جان گنوا بیٹھے۔ 1995 کے بدقسمت سال 5 کوہ پیما K2 پر جان کی بازی ہار گئے۔ 2008 کے سانحے کو کوہ پیمائی کی تاریخ کے بڑے حادثوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس برس 31 کوہ پیما درجنوں پورٹرز کے ہمراہ K2 سر کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ 48 گھنٹے کے اندر ان میں سے 11 سرک یا ہینگنگ گلیشیئرز کے گرنے، برفانی طوفان یا سردی کی شدت سے جاں بحق ہو گئے، جبکہ 7 شدید زخمی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں مشہور پاکستانی پورٹر اور کوہ پیما مہربان کریم بھی شامل تھے۔ 2021 میں 5 ماہر کوہ پیماؤں پر مشتمل ٹیم جس میں علی ستپارہ اور ان کے بیٹے ساجد علی ستپارہ کے علاوہ جامس نوری اور جوان پابلو شامل تھے، لاپتہ ہو گئی اور صرف ساجد علی ستپارہ ہی زندہ واپس لوٹ آئے۔ ان بدقسمت حادثوں میں سے بیشتر باٹل نیک پر پیش آئے۔ 2021 تک کوئی کوہ پیما K2 کو سردیوں میں تسخیر نہیں کر پایا تھا۔ 16 جنوری 2021 کو 10 کوہ پیماؤں نے -40 ڈگری کے ٹیمپریچر میں K2 کی چوٹی پر فتح کا پرچم لہرایا۔ ان میں نرمل پوجا بھی شامل تھے جو بغیر آکسیجن کے چوٹی تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ اسی برس 5 کوہ پیما K2 پر مختلف حادثوں میں جاں بحق ہوئے۔ ہر سال K2 کی تسخیر کی کوشش کرنے والے مہم جوؤں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسروں کی کامیابی سے حوصلہ پا کر بہت سے نو آموز کلائمبرز بھی K2 سر کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ جہاں یہ بات حوصلہ افزا ہے وہیں پر اس کے بہت سے مضر اثرات بھی ہیں۔ 2008 کے سانحے کی ایک بڑی وجہ بیک وقت درجنوں کوہ پیماؤں کا چوٹی تک پہنچنے کی کوشش کرنا تھا۔ سرے کے گرنے کے بعد افراتفری پھیل گئی اور آپس میں کوارڈینیشن کے فقدان کے سبب بہت سے کوہ پیما جو بچ سکتے تھے ہمیشہ کے لیے برف میں دفن ہو گئے۔ K2 کا بیس کیمپ مہم جوؤں کے چھوڑے ہوئے سامان اور غلاظت کی وجہ سے کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ ساجد علی ستپارہ نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ 2022 میں اپنے والد کی یاد میں بیس کیمپ کی صفائی کی، مگر ماحولیاتی آلودگی کا یہ مسئلہ بہت سنگین ہے۔ برف پر اشیاء کے ڈی کمپوز ہونے کی رفتار بہت سست ہوتی ہے اور کوہ پیمائی میں استعمال ہونے والا بیشتر سامان ڈی کمپوز ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بیشتر کلائمبرز آکسیجن کے ساتھ کوہ پیمائی کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ انہیں زیادہ پورٹرز ساتھ لے جانے کی ضرورت پڑتی ہے اور واپسی پہ وہ خالی سلنڈرز بھی K2 پر ہی چھوڑ آتے ہیں۔ نئے کلائمبرز میں تجربے اور مہارت کا فقدان کئی ایک حادثوں اور ناکام مہمات کا سبب بنتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت پاکستان ایک سیزن کے لیے کلائمبرز کی ایک تعداد مقرر کرے اور مختلف ایکسپیڈیشنز کے K2 جانے میں بھی مناسب وقفہ رکھا جائے۔ K2 پاکستان کے قومی نشانات میں سے ایک ہے۔ اسے صاف ستھرا اور کوہ پیماؤں کے لیے محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔